پیارے بچوں، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اندھیر نگری۔ ایک تھا گرو اور ایک تھا چیلا، دونوں ایک سفر پر نکلے۔ ان کا گزر ایک ایسے ملک سے ہوا جس کو انیائے پور کہتے تھے۔ اس ملک کی خاص بات یہ تھی کہ ہر چیز وہاں ٹکے سیر ملتی تھی، یعنی ایک ٹکے میں ایک سیر، خواہ آلو ہو، پیاز ہو، دال ہو، چاول، آٹا یا سونا چاندی، ایک ٹکا دیں اور ایک سیر بھر آٹا، چاول یا سونا چاندی لیں۔ دونوں کا گزر اس بازار سے ہوا جہاں گھی، مکھن، دودھ سب ٹکے سیر تھے۔ چیلا کھانے پینے کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے گرو سے کہا، استاد، ایک ٹکے میں دودھ بھی، مکھن بھی اور دہی بھی مل رہا ہے، ہم دونوں اسی ملک میں رہ لیتے ہیں، دونوں کا اچھا گزارا ہو جائے گا۔ گرو نے لاکھ سمجھایا کہ میاں، جس ملک میں ہر چیز ٹکے سیر ہو، ایک لاٹھی سے سب کو ہانکا جاتا ہو، وہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایسے ملک میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہوا کرتا ہے، یہاں سے ہمیں فوراً نکل چلنا چاہیے۔ مگر چیلا ضد کرنے لگا کہ نہیں، یہ جنت ارض ہے، یعنی دنیا کی جنت ہے، اس کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا۔ مجبوراً گرو اکیلے ہی آگے روانہ ہو گیا اور چیلا مزے سے وہیں رہنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انیائے پور میں ایک مقدمہ درج ہوا۔ قصہ یہ تھا کہ چور چوری کرنے کسی گھر میں گئے، ایک بیچارہ دیوار کے نیچے کھڑا ہو گیا اور دوسرا دیوار پر کھڑے ہو کر گھر میں کودنا ہی چاہتا تھا کہ دیوار اس چور پر گر پڑی۔ جو دوسرے چور کی مدد کر رہا تھا وہ اسی وقت مر گیا۔ دوسرے چور نے مالک مکان پر مقدمہ درج کرا دیا کہ اس نے اپنی دیوار اتنی کمزور بنائی کہ میرا ساتھی میری دیکھ بھال کرتا ہوا ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ مالک مکان کو اس جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ انیائے پور میں اس طرح کے مقدمات روز ہی درج ہوتے تھے اور بادشاہ سلامت وزیر یا تدبیر کے ساتھ مفت مشوروں پر عمل کرتے ہوئے بڑے منصفانہ فیصلے کرتے تھے، مگر آج وہ خود منصف سے مجرم بن گئے۔ ہوا یوں کہ بادشاہ سلامت کے دربار میں فریادی یعنی چور حاضر ہوا اور اس نے دہائی دی کہ حضور، غضب ہو گیا، میرا ساتھی چوری کرتے ہوئے جاں بحق ہو گیا، جس کا سارا قصور اس مالک مکان کا ہے جس نے اتنی کمزور دیوار بنائی کہ میرا ساتھی ہلاک ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ مالک مکان کو حاضر کیا جائے۔ مالک مکان حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ تم نے اتنی کمزور دیوار بنائی کہ بیچارہ چور چوری کرتے ہوئے دیوار کے نیچے دب کر مر گیا۔ مالک مکان نے عرض کیا، حضور، اس میں میرا کیا قصور؟ قصور تو سارا مستری کا ہے کہ اس نے دیوار اتنی کمزور بنائی۔ مستری کو حاضر کیا گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم نے اتنی کمزور دیوار کیوں بنائی کہ چور بیچارہ چوری کرتے ہوئے جاں بحق ہو گیا؟ مستری نے کہا، حضور، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ سارا کام تو گارا بنانے والے مزدور کا ہے، اس نے گارا کمزور بنایا جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مزدور کو حاضر کیا جائے۔
مزدور حاضر ہوا تو بادشاہ سلامت نے پھر وہی سوال دہرایا کہ تم نے اتنا پتلا گارا بنایا جس کی وجہ سے دیوار کمزور بنی اور چور بیچارہ چوری کرتے ہوئے مر گیا۔ مزدور نے کہا حضور اس میں میرا کیا قصور؟ قصور تو سارا اس فیل بان کا ہے، یعنی ہاتھی والے کا، جس نے ہاتھی کو قابو میں نہیں رکھا اور ہاتھی کے بدکنے سے میرے ہاتھ سے پانی کا مشکیزہ چھوٹ گیا اور گارا پتلا ہو گیا۔ غرض فیل بان کو حاضر کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ہاتھی کو قابو میں کیوں نہیں کیا؟ تمہاری وجہ سے ہاتھی بدکا، ہاتھی بدکنے سے مزدور کے ہاتھ سے مشکیزہ چھوٹ گیا اور مشکیزے سے پانی گرا اور گارا پتلا ہو گیا، دیوار کمزور بنی اور چور بیچارہ چوری کرتے ہوئے مر گیا۔ فیل بان نے کہا حضور اس میں میرا کوئی قصور نہیں، سارا قصور اس لڑکی کا ہے جو پاؤں میں پائل پہنے ہوئے تھی، اس کی جھنکار اور چھن چھنا چھن سے ہاتھی بدک گیا۔ لڑکی کو طلب کیا گیا۔ بادشاہ سلامت نے گرجدار لہجے میں کہا گستاخ، تو نے ایسے آخر کیوں زیور پہنے جس کی چھنکار اور چھن چھنا چھن سے ہاتھی بدکا، مشکیزہ چھوٹا، گارا پتلا ہوا اور دیوار کمزور بنی اور بیچارہ چور مر گیا؟ لڑکی نے معصومیت سے کہا حضور اس میں میرا کیا قصور؟ قصوروار تو سراسر سنار ہے جس نے اتنا خوبصورت زیور بنا کر دیا، اس کے بعد سنار حاضر ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت آگ بگولا ہوئے، او گستاخ تو نے اتنا اچھا زیور بنا کر دیا کہ چھن چھنا چھن سے ہاتھی بدکا، مشکیزہ چھوٹا، پانی گرا، گارا پتلا ہوا، دیوار کمزور بنی اور میرے ملک کا معزز شہری دیوار کے نیچے دب کر مر گیا۔ سنار نے کہا حضور اس میں میرا کیا قصور؟ آپ نے اس ملک میں ہر چیز ٹکے سیر کی ہوئی ہے، ایک ٹکے میں ایک سیر سونا بھی آتا ہے تو ایک سیر سونے سے اچھا ہی زیور بنتا ہے۔ بادشاہ سلامت غضبناک ہوئے اور گستاخ، چوری بھی سینہ زوری بھی۔ بادشاہ نے پھانسی کی سزا سنا دی۔ دوسرے دن پھر دربار لگتا ہے، جلاد ہانپتا کانپتا حاضر ہوتا ہے۔ حضور غضب ہو گیا، سنار کا گلا اتنا پتلا ہے کہ کوئی پھندا ٹھیک نہیں بیٹھتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ارشاد فرمایا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، جاؤ بازار میں گھومو اور جو موٹی گردن والا ملے اسے سولی چڑھا دو۔ چنانچہ بادشاہ کے ہر کارے بازاروں میں گھومتے رہے، اتفاق سے ان کے ہاتھ چیلا آ گیا جو ٹکے سیر دودھ دہی مکھن کھا کھا کر اپنی گردن موٹی کر چکا تھا اور پھانسی کے پھندے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ تیسرے دن سولی چڑھانے کا اعلان ہوا۔ لوگ بادشاہ کے انصاف کو دیکھنے کے لیے دور دراز کے ملکوں سے آنے لگے۔ کسی طرح یہ خبر چیلے کے گرو تک پہنچی کہ تمہارے چیلے کے ساتھ انیائے پور یعنی ظلم کی نگری میں ہونے والا ہے۔ گرو حاضر ہوا، اس نے چیلے سے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ جس ملک میں ہر چیز ٹکے سیر ہو یعنی اندھیر نگری چوپر راج ہو وہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں رکنا چاہیے۔ چیلے نے کہا گرو جی تم ہی میرے بزرگ ہو، اس عذاب سے میری خلاصی کراؤ۔ چنانچہ گرو نے چیلے سے کہا جب تمہیں پھانسی دی جانے لگے تو میں تم سے جھگڑا کروں گا کہ پھانسی پر میرا حق ہے، تم کہنا کہ نہیں میرا حق ہے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ غرض تیسرے دن سولی چڑھانے والا حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا علی جناب غضب ہو گیا، میں نے جیسے ہی موٹی گردن والے کو سولی چڑھانا چاہی تو ایک بڈھا آ ٹپکا، کہتا ہے کہ میں گرو ہوں، میں استاد ہوں، مجھے سولی چڑھاؤ، جبکہ موٹی گردن والا کہتا ہے کہ میری گردن موٹی ہے، مجھے پھانسی دو۔ بادشاہ سلامت غصے کے عالم میں مقتل کی طرف دوڑے اور دونوں گرو اور چیلے سے پوچھا کہ آخر جھگڑا کیا ہے۔ گرو نے کہا بادشاہ سلامت آج کا دن مبارک ہے، جو آج سولی پر چڑھے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا تم دونوں مجھ سے زیادہ عقل مند بنتے ہو، میں بادشاہ ہوں، جنت میں جانا میرا حق ہے۔
چنانچہ مجھے سولی چڑھا دی جائے۔ اس طرح انیائے پور کا بادشاہ سولی پر چڑھ گیا اور پوری قوم کی جان چھوٹی۔ پیارے بچوں، ایسی جگہ سے بچ کے رہنا جہاں نیائے ہوتا ہو، جہاں پر نیائے نہیں ہوتا ہو، وہاں پر لالچ کی وجہ سے بالکل بھی نہیں رکنا۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔